میں دعوت خطاب دوں گا محتمم جامعہ صفہ و شیخ الحدیث محترم جناب قاری حق نواز صاحب کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے ذریع خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب قاری حق نواز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال اللہ تعالی والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت سید الکونین فخر موجودات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے لیے ہم نے اجتماعی طور پر کبھی سوچا ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین سے بہترین تعارف آپ کی زوجہ اقدس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کون کرا سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کی پہلی حدیث کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کرواتی ہیں وہ عجیب و غریب ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف زیادہ کرتے تھے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کی رکعتیں بہت زیادہ پڑھتے تھے، اس تعارف میں یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہ صفات تو آپ کے اندر تھیں۔ ظاہر ہے کہ آپ سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر اور اللہ کی عبادت کرنے والا پاک پیغمبر سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعارف یہ کرایا کہ میرے سرتاج حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ فرمایا سب سے زیادہ ویلفیئر کا کام کرنے والے اور دکھی انسانیت کے کام آنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ضعفاء کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ میں جہاں آخرت سنوارنے کے لیے آیا ہوں، انسانیت کی دنیا سنوارنے کے لیے بھی آیا ہوں، صرف آخرت سنوارنے کے لیے نہیں۔ اگر آج قرآنی اصولوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کی روشنی میں ہم اپنی صبح شام کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کیجئے ایک ایک کر کے حالات اس قدر بدلیں گے کہ غیر مسلم آپ کی تقلید کرنے پہ مجبور ہوں گے آپ کی تقلید کرنے پر، اگر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی طرف آ جائیں۔ میں امہ ویلفیئر کو فقط آج مبارکباد دینے کے لیے اور اس کی انتظامیہ کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، ورنہ مصروفیات تو ہر ایک کی بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ الف مرہ، 1000 مرتبہ ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو بہت ہیں، لیکن آپ نے جو عملی طور پر قدم اٹھایا ہے اس پر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ میں امہ ویلفیئر کی ان کارگزاریوں سے بھی اچھی طرح آگاہ ہوں، بلکہ میں عینی شاہد ہوں۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایجوکیشن میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔
दीगर उमूर के अंदर, वेलफेयर के कामों के अंदर इनका इतना फैलाव है कि तकरीबन वो पूरी दुनिया पर इनका फैलाव है। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को एक अजीम ये मौका भी फराहम किया है और ये उम्मत वेलफेयर का जो स्टेज है ये भी फराहम किया है। खुदा करे कि हम में से हर एक इसके लिए तैयार हो सुबह शाम। अगर इस तरह हम करते रहे तो फिर गुर्बत के रोने हम नहीं रोएंगे, बल्कि हम काबिल तकलीद मिसाल पेश करेंगे। अल्लाह मेरा भी और आपका सबका हामी नासिर हो। उम्मा वेलफेयर के साथ भरपूर ताउन करने की ज़रूरत है। इनके इखलास में ना कोई शक है, न इनके किसी और मामले में शक है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। और उम्मा वेलफेयर का मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका फराहम किया है। व आखिर दावाना